بتانا نہیں۔ میرا نام میسر ہے، میں آپ کے محلے میں پچھلے 2 ہفتے سے رہ رہی ہوں، سوچا کہ اڑوس پڑوس میں جان پہچان کرا لوں، اسی لیے میں آپ کے یہاں آئی ہوں۔ بہت اچھا، بہت خوشی ہوئی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ نہیں نہیں، آج تو پورا دن چائے پینے میں ہی گزر گیا۔ تو کیا ہوا؟ ارے اسما بیٹا، مہمانوں کے لیے چائے لے کے آؤ۔ اور یہ کون ہے؟ یہ میری بڑی بیٹی سعدیہ ہے اور یہ چھوٹی بیٹی ماہناز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ میری بڑی بیٹی سعدیہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ 4th میں پڑھتی ہے اور یہ میری چھوٹی بیٹی مہناز دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ 3rd میں پڑھتی ہے۔ آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے؟ میری بیٹی 4th میں ہے، وہ بہت کیوٹ اور ٹاپ ہے، اسکول کے ہر فنکشن میں انعام ملتا ہے، اسے تو بہت سارے میڈل بھی مل چکے ہیں۔ پرسوں اسکول میں اس نے ایسا ڈانس کیا کہ سارا اسکول تالیوں سے گونج اٹھا اور ہمیشہ فرسٹ آتی ہے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ کی بیٹی تو دینی تعلیم میں بھی ٹاپ آتی ہوگی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اسے تو بہت سارے سورے اور بہت ساری دعائیں آتے ہیں، اب جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتی ہیں۔ کیا میں اسے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ ضرور۔ اسما بیٹا بتاؤ، اگر پانی نہ ملے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارے آنٹی، آپ تو بہت آسان سوال کرا، مجھے تھوڑا اسٹرانگ سوال کرو، اسٹرانگ۔ نہیں نہیں بیٹا، تم آسانی سوال کا جواب دو۔ آنٹی، پانی نہ ملے تو کیا؟ نماز کی چھٹی، پانی نہ ملے تو نماز کیسے پڑھے؟ ماہناز، آپ بتاؤ، اگر پانی نہ ملے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امی جان، جب کبھی ایسا موقع ہو جہاں پانی میسر نہ ہو یا پانی نہ ملے یا پانی سے کسی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا پانی تک پہنچنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے، قضا نہیں کرنا چاہیے۔ امی، یہ تیمم کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا، تو ہی بتا۔ ارے آپ نے ہی تو کہا تھا نا میری بیٹی کو تو سب کچھ آتا ہے، کر دی نا میری انسلٹ۔ ارے مہمان ادھر کھڑے ہیں، تو ادھر جا کے بیٹھی ہے، ادھر آ۔ سعدیہ بیٹا، آپ بتاؤ تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ امی جان، پاک مٹی پر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ مارے اور اس پر پھونک مارے اور اپنے چہرے پر پھیر لے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لے اور وضو کی بات کی دعا پڑھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ چلو اسما بیٹا، اسے بھی آسان سوال کرتی ہوں، ہمیں کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ لا الہ کہنا بس مسلمان ہو گئے، دوسری چیزوں کا کیا کرنا؟ نہیں نہیں بیٹا، ہمیں 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، صرف لا الہ پڑھنا کافی نہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ ویوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ۔ ایمان ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو۔ حوالہ مسلم۔ امی، ان کی بیٹیوں سے بھی سوال کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے ان کی بیٹیوں کو دنیا کا کتنا نالج ہے۔ ہاں بیٹا، تو صحیح کہہ رہی ہے۔ سعدیہ، آپ بتاؤ ایلشیم کا فل فارم کیا ہے؟ ایلشیم کا فل فارم پلیز کامن ملٹیپل۔ اوکے، ناؤ آنسر می ماہناز۔ If there are 3600 seconds in 1 hour, then how many seconds are there in a day? There are 86,400 seconds in a day. دیکھو آپا، جس میں جیسا شوق ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا مقصد صرف دنیا بنایا ہے، اسی لیے آپ کی بیٹی صرف دنیا کے اعتبار سے سوچتی ہے اور یہ بات اس کے سوال کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اسے دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اور یہ میری بیٹیاں دونوں اعتبار سے محنت کرتی ہے، اسی لیے انہیں دونوں علم کا نالج ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، لہٰذا اسلامی تعلیم ہمارا اولین فریضہ ہے۔ بچوں کی دینی تعلیم والدین پر ضروری ہے۔ آج اس مسلم معاشرے کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کو اس طرح بھلا دیا گیا ہے کہ ہمیں ہمارا مقصد ہی یاد نہیں رہا۔ یہ جو آپ بتا رہی ہیں ہماری بچی اچھا ڈانس کرتی ہے، لوگ اس پر تھالیاں بجاتے ہیں،
کیا ہم اسی لیے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے؟ اس طرح تو ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور ابا آپ کے لیے ایک اور بات بتا دوں، غیر شرعی چیزوں سے خوش ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہمارا اسلام سے واسطہ صرف نام کا ہے. ہم اندھے ہو کر دنیا والوں کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہمارے اندر کی بھلے برے کی تمیز ہی ختم ہو گئی. ناچ گانا ڈانس کرنا، لوگوں کے درمیان اپنی نمائش کرنا مسلمانوں کا کام نہیں. قرآن مجید میں اللہ کا صاف ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ نمونہ ہے. تو کیا تمہارا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتا ہے؟ ارے ابا بس کرو بس، میری بیٹی کو ایک دو سوال نہیں آتے، آپ نے تو لمبی تقریر شروع کر دی. مجھے سب پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. میری بہن برا مت ماننا، پتا ہونے کا نام اسلام نہیں بلکہ جو پتا ہے اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. میں اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم بھی سکھاتی ہوں اور اس پر عمل کرنا بھی سکھاتی ہوں اور ضرورت کے لیے دینی تعلیم بھی دیتی ہوں. انشاءاللہ میری بیٹیاں دین و دنیا میں کامیاب ہوگی. امی جان آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو چپ رہ، تجھے کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط. تو ابھی اپنی پڑھائی میں دھیان دے. ہاں امی میں پڑھائی میں ضرور دھیان دوں گی، لیکن اب سادیہ اور ماہناز کی طرح. اور آنٹی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دینی تعلیم ضرور حاصل کروں گی اور اسکول کی پڑھائی میں دگنا محنت کروں گی. بہت اچھا، ماشاء اللہ بیٹا. ہاں اپا، جب بچوں میں صحیح دینی تربیت ہوتی ہے تو ہماری بچیاں اسکول اور کالج جا کر فضول مجلسوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتی اور ان کی یہی محنت نکھر کر سامنے آتی ہے اور اسلام کا دفاع کرتی ہے. یہ استادہ دینی تعلیم کا نتیجہ ہے، ورنہ اسکول کالج میں لڑکے لڑکیاں کیا کچھ نہیں کرتی. ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بچوں میں صحیح دینی تربیت ہی نہیں ہوتی. ہاں ابا، میں آپ کی بات بخوبی سمجھ گئی ہوں. میں میری بیٹی کی جذبات کی قدر کروں گی تاکہ میری بیٹی میری طرح ان پڑھ نہ رہے. بہت اچھا، ماشاء اللہ. اللہ آپ کی مدد و نصرت فرمائے. جیسے دنیاوی تعلیم ضروری ہے اسی طرح دینی تعلیم بھی ضروری ہے. ماشاء اللہ آپا، آپ کے بچوں میں اتنی اچھی تربیت ہے. آپ کی بیٹیوں کو دونوں علم کا نالج ہے. آپ کی بیٹیاں کہاں پڑھتی ہیں؟ میری بیٹیاں نصیحہ انڈین اسکول میں پڑھتی ہے. وہاں تربیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. آپ اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروائیں. انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ملے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.